اور خان کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ اس سے پہلے ہی پاسبانوں کا سپہ سالار بول پڑا۔ سلطان محترم، آپ بے فکر رہیں، مجھے امید ہے کہ ہم انشاءاللہ ان میدانوں میں منگولوں کو پسپا ہونے پر مجبور کر دیں گے۔ سلطان محترم، ہم دونوں میں سے کسی ایک کو وسطی حصے میں رہنے دیں اور دوسرے کو دائیں پہلو پر غیاث الدین کی خالی جگہ پر مقرر کر دیں۔ اس پر سلطان جلال الدین بولا اور کہنے لگا، سنو میرے دونوں بھائیوں، میرے عزیزوں، پہلے کی طرح لشکر کا بایاں پہلو میرے پاس ہی رہے گا۔ وسطی حصہ پاسبانوں کے سپہ سالار اور لشکر کے دائیں حصے کی طرف غیاث الدین کی جگہ اور خان اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ جم جائے گا۔ چارمغان پر پہلے ہی اور خان کا رعب اور دبدبہ بیٹھا ہوا ہے۔ میرے خیال میں اور خان بہت جلد چارمغان کو پسپا ہونے پر مجبور کر دے گا۔ اور خان میرے بھائی، چارمغان کو پسپا کرنے کے بعد چغتائی کے خلاف اپنے پاسبان بھائی کی مدد کرنا۔ میں شروع میں کرچار برلاس پر بھرپور ضرب لگاؤں گا، اس کے بعد پسپا ہو کر اسے اپنے پیچھے لگا کر میدان جنگ سے نکال لے جانے کی کوشش کروں گا تاکہ اسے دور لے جا کر نپٹ سکوں۔ میرے بھائیوں، میری غیر موجودگی میں اگر تم منگولوں کو شکست دے کر بھگا نہ سکو تو انہیں اپنے ساتھ جنگ کرنے میں مصروف رکھنا۔ اتنی دیر تک ہو سکتا ہے میں بھی کلتق خان کی رفتار کم کرنے کے بعد دوبارہ تم دونوں سے آ ملوں، اور اس طرح ہم ایک بار پھر متحد ہو کر چغتائی کو پسپا ہونے پر مجبور کر دیں گے۔ یہ فیصلہ ہونے کے بعد سلطان نے اور خان اور پاسبانوں کے سپہ سالار کے ساتھ دعائیہ انداز میں ہاتھ اٹھاتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی فتح اور نصرت کے لیے دعا کی، اور پھر دوبارہ اپنے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا اپنے لشکر کے بائیں حصے کی طرف چلا گیا تھا۔ جنگ کی ابتدا چغتائی خان نے خود کی تھی۔ اپنے لشکر کو جھنڈیوں کا اشارہ دیتے ہوئے وہ حرکت میں آیا اور پاسبانوں کے سپہ سالار کے لشکر کے حصے پر وہ وحشی صدیوں کے غبار کی طرح حملہ آور ہوا۔ چغتائی کو حملہ آور ہوتے دیکھ کر اس کا امیر الامراء کرچار برلاس بھی اپنے لشکر کو حرکت میں لایا۔ وہ بھی سلطان جلال الدین کے لشکر پر ٹوٹ پڑا تھا۔ چغتائی اور کرچار برلاس کے ساتھ چارمغان حرکت میں آیا اور وہ اور خان کے لشکر پر ٹوٹ پڑا۔ چغتائی، کرچار برلاس اور چارمغان کا خیال تھا کہ وہ جنگ زیادہ دیر جاری نہ رہ سکے گی، اس لیے کہ دونوں لشکر کے درمیان تعداد کا تناسب بہت زیادہ تھا۔ چغتائی کے لشکر کی تعداد سلطان جلال الدین کے لشکر سے کافی زیادہ تھی، تاہم چغتائی، کرچار برلاس اور چارمغان نے ٹوٹ کر حملے کرنے کی کوشش کی تاکہ شروع ہی میں سلطان جلال الدین کے لشکر میں پسپائی سے فوائد حاصل کرنے کی کوشش کریں، لیکن ان تینوں کو مایوسی ہوئی، اس لیے کہ ان تینوں کے حملوں کے جواب میں سلطان جلال الدین موت کی آندھی ریگ وقت کے قافلہ بے نوا میں داخل ہونے والے شعلوں کی طرح کرچار برلاس اور اس کے لشکریوں پر ٹوٹ پڑا تھا۔ دوسری طرف پاسبانوں کا سپہ سالار اور خان بھی منگول لشکر پر حملہ آور ہو گئے تھے۔ کافی دیر تک ہولناک جنگ جاری رہی۔ جوں جوں جنگ طول پکڑتی جا رہی تھی، چغتائی، کرچار برلاس اور چارمغان پریشان ہوتے جا رہے تھے، اس لیے کہ جنگ کی ابتدا سے پہلے ہی وہ اندازہ لگا چکے تھے کہ وہ بہت جلد سلطان جلال الدین کو اپنے سامنے سے مار بھگائیں گے۔ اور جب جنگ طول پکڑنے لگی اور ان تینوں کے لشکروں کی اگلی صفوں کی تعداد بڑی تیزی سے کم ہونے لگی، تب وہ پریشانی اور فکر مندی کا شکار ہوئے۔ اس موقع پر جبکہ منگولوں کے لشکر کی حالت سلطان جلال الدین اور خان اور پاسبانوں کے سپہ سالار کے سامنے بدتر ہونے لگی تھی، سلطان جلال الدین نے اپنی تجویز کے مطابق پسپا ہو کر کرچار برلاس کے لشکر کو اپنے پیچھے لگا کر علیحدہ کرنا چاہا تاکہ اسے دور لے جا کر اس کا خاتمہ کر دے اور کلتق خان کی طرف بڑھے۔ لیکن سلطان نے دیکھا کہ جس وقت وہ پسپائی کا ارادہ کر رہا تھا اس وقت منگول لشکر میں پسپائی کے آثار نمودار ہو گئے۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے سلطان نے اپنے سالاروں اور اپنے لشکریوں کو للکارا کہ وہ زوردار حملہ کریں۔ سلطان کی اس للکار پر سارے لشکری اور سالار سر پر کفن باندھ کر مردانہ وار آگے بڑھنے لگے۔
اب سلطان جلال الدین کے لشکر کے سامنے منگولوں کی حالت کاسنی رات کی تاریکی جیسی ہو چکی تھی۔ جب سلطان کے لشکریوں نے اپنے حملوں میں مزید اضافہ کیا تو منگول پسپا ہونے لگے۔ اس وقت سورج غروب ہو رہا تھا۔ منگولوں نے ایک بار پھر کوشش کی کہ اپنے قدم جما کر سلطان جلال الدین کے لشکر کے سامنے جم جائیں، لیکن انہیں ناکامی ہوئی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے چغتائی نے اپنے لشکر کو میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ جانے کا حکم دے دیا۔ یہ حکم ملتے ہی منگول میدان سے سر پر پاؤں رکھ کر بھاگے تھے۔ سلطان بھاگتے ہوئے منگولوں کا تعاقب نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے کہ اسے کلتک خان کی طرف سے بھی خطرہ تھا۔ وہ اسے ہی غنیمت سمجھ رہا تھا کہ اس کے مقابلے میں منگولوں کو بدترین شکست ہوئی ہے۔ وہ دریائے جیہون کی طرف بھاگ گئے تھے، لہٰذا سلطان چاہتا تھا کہ منگولوں کا تعاقب کرنے کے بجائے وہ متحدہ لشکر کو لے کر کلتک خان کی طرف بڑھے، لیکن اس موقع پر بعض ناعاقبت اندیش اور ناتجربہ کار عمرا نے یہ تجویز پیش کی کہ منگول لشکر میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوا ہے، اس لیے ہمیں اس کا تعاقب کرنا چاہیے تاکہ قرب و جوار میں ان کے قدم نہ جمنے پائیں، اور پھر تعاقب کے دوران ان کے قتل و غارت گری سے خود اپنے سپاہیوں کے حوصلے بلند ہوں، تاکہ ہمارے سپاہیوں اور عام لوگوں کے دلوں سے بھی یہ خیال نکل جائے کہ منگول لشکری ناقابل شکست ہوتے ہیں۔ گو سلطان جلال الدین اس خیال سے متفق نہیں تھا، اس لیے کہ کلتک خان کی طرف سے بھی خطرہ سر پر منڈلا رہا تھا، لیکن عمرا کے اصرار پر بادل ناخواستہ سلطان نے تعاقب کرنے کی اجازت دے دی۔ میدان جنگ سے شکست کھانے کے بعد منگول چغتائی، کرچار برلاس اور چارمغان کے پیچھے دریائے جیہون کی طرف بھاگے جا رہے تھے۔ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ سلطان جلال الدین کے لشکر نے تعاقب نہیں کیا تو وہ کچھ دور آگے جا کر حالات کا جائزہ لینے لگے۔ پھر چغتائی، کرچار برلاس اور چارمغان نے سوچ بچار کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ جس بدحواسی میں منگول میدان جنگ سے بھاگے ہیں، سلطان جلال الدین کا لشکر ضرور فائدہ اٹھائے گا، اور جب انہیں احساس ہوگا کہ انہوں نے تعاقب نہ کر کے غلطی کی ہے تو تلافی کے لیے وہ پھر تعاقب میں نکل کھڑے ہوں گے۔ اس لیے منگولوں نے فیصلہ کیا کہ اس صورتحال سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ چنانچہ صلاح و مشورے کے بعد طے پایا کہ آدھے منگول لشکر کو گھات میں بٹھا دیا جائے، اور جب سلطان جلال الدین کا لشکر وہاں سے گزر کر دوسرے حصے پر حملہ آور ہو تو گھات میں بیٹھا ہوا لشکر سلطان جلال الدین کے لشکر پر حملہ کر دے، جس سے منگول اپنی شکست کو فتح میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ دوسری طرف جب سلطان نے اپنے امراء کے کہنے پر تعاقب شروع کیا اور منگولوں کے قریب گئے تو منگولوں کا جو لشکر گھات میں بیٹھا ہوا تھا وہ اچانک نکل کر سلطان جلال الدین پر حملہ آور ہو گیا، اور سامنے کی طرف سے منگولوں کا دوسرا حصہ بھی حملہ آور ہو چکا تھا۔ اس طرح سلطان کے لشکر پر دو طرف سے منگول ٹوٹ پڑے تھے۔ منگولوں کے لشکر کی تعداد ابھی بھی سلطان کے لشکر سے کئی گنا بڑی تھی، لہٰذا اس اچانک حملے سے سلطان کے کئی امراء اور انگنت لشکری موت کی نظر ہو گئے تھے۔ جلد ہی سلطان جلال الدین نے اپنے لشکر کو سنبھال لیا اور لشکر کے ویسے ہی 3 حصے بنا کر منگولوں کے سامنے جم گیا، جس طرح میدان جنگ میں سلطان نے اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ پہلے کی طرح سلطان اپنے لشکر کی بائیں طرف رہا، وسط میں پاسبانوں کا سپہ سالار اور دائیں جانب اور خان اپنے لشکر کی ترتیب درست کرتے ہوئے صف آرا ہو چکا تھا۔ اب جو سلطان نے اپنے لشکر کی ترتیب اور نظم و نسق درست کیا، پھر اس نے پہلے کی طرح منگولوں پر زوردار حملے شروع کر دیے۔ منگولوں نے جب دیکھا کہ سلطان جلال الدین پھر اپنے لشکر کی تنظیم کو درست کر چکا ہے اور پہلے کی طرح بدحواس کر دینے والے حملے شروع کر چکا ہے، تو ان کے لشکری جی چھوڑنے لگے۔ اس موقع پر سلطان نے اپنی تجویز پر عمل پیرا ہونے کا فیصلہ کیا، اس لیے کہ منگولوں کا جو لشکر گھات سے نکل کر اچانک سلطان جلال الدین کے لشکر پر حملہ آور ہوا تھا، اس سے سلطان جلال الدین کے کافی لشکری مارے گئے تھے، اور اب سلطان کے لشکر کی تعداد کم ہو چکی تھی۔ اس صورتحال میں سلطان نے منگولوں کے سردار کرچار برلاس کے سامنے پسپا ہونا شروع کر دیا تھا۔ کرچار برلاس نے جب دیکھا کہ سلطان پسپا ہو رہا ہے تو اس نے اسے غنیمت جانا اور اپنی بہادری اور شجاعت
اور دلیری کا مظاہرہ کرنے کے لیے اس نے بڑی شدت سے سلطان جلال الدین کے لشکر کا تعاقب شروع کیا۔ سلطان بڑی تیزی سے پیچھے ہٹا، پھر بھاگ کھڑا ہوا۔ قراچار برلاس اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ سلطان جلال الدین کے تعاقب میں تھا۔ سلطان میدان جنگ سے نکل کر اس شاہراہ پر چڑھ گیا تھا جو رے شہر سے ویلم شہر کی طرف جاتی تھی، اور یہ کہ اسی شاہراہ پر کلتک خان بھی اپنے لشکر کے ساتھ پیش قدمی کرتا ہوا آ رہا تھا۔ 10 میل آگے جا کر سلطان نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنے چند مخبر آگے بھجوائے تاکہ کلتک خان اور اس کے لشکر پر نگاہ رکھیں اور ان کی نقل و حرکت سے آگاہ رکھیں۔ اس بار سلطان رے سے ویلم کی طرف جاتی ہوئی شاہراہ پر اچانک مڑا اور تعاقب کرنے والے قراچار برلاس کے لشکر پر آفاق کے اسرار اور فطرت کے ذبوح کر دینے والے ناظر کائنات کی طرح حملہ آور ہو گیا۔ رے سے ویلم کی طرف جانے والی شاہراہ پر ہولناک جنگ ہوئی۔ قراچار برلاس اور اس کے ماتحت لڑنے والے منگول زیادہ دیر تک سلطان جلال الدین کے حملوں کی تاب نہ لا سکے۔ سلطان نے تھوڑی ہی دیر کی جنگ کے بعد قراچار برلاس کے لشکر کی حالت سنگم کی سنہری رتوں میں نگاہوں میں تھکن کے آثار اور اس گھر جیسی کر دی تھی جس میں کبھی کسی کا آنا جانا نہ ہوا ہو۔ تھوڑی دیر کی مزید جنگ کے بعد سلطان جلال الدین نے رے سے ویلم کی طرف جانے والی شاہراہ پر قراچار برلاس کو بدترین شکست دی۔ اس شکست کے بعد قراچار برلاس اپنے لشکر کو لے کر بھاگ کھڑا ہوا۔ سلطان جلال الدین نے بڑی خونخواری اور تیزی سے منگولوں کا تعاقب کیا۔ منگولوں کے لشکر کی اکثریت کو سلطان نے تہہ تہہ کر دیا۔ صرف اپنے چند محافظ دستوں کے ساتھ قراچار برلاس سلطان جلال الدین کی گرفت سے نکل کر اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس صورتحال میں سلطان اپنے لشکر کے ساتھ مڑا۔ بڑی تیزی سے وہ ویلم کی طرف بڑھا۔ دوسری طرف سلطان جلال الدین کے میدان جنگ سے فرار ہونے پر چغتائی، چارمغان اور ان کے ماتحت لڑنے والے منگول بڑے خوش اور بے حد مطمئن تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ سلطان جلال الدین کے میدان جنگ سے بھاگ نکلنے کے بعد اس کے دونوں سالار زیادہ دیر تک ان کا سامنا نہیں کر پائیں گے، لیکن معاملہ بالکل الٹ ہوا، اس لیے کہ جو ہی سلطان جلال الدین نے میدان جنگ کو چھوڑا اور قراچار برلاس کے سامنے وہ پسپا ہوا، اور خان اور پاسبانوں کے سپاہ سالار نے اپنے حملوں میں مزید تیزی پیدا کر دی تھی، اور وہ اپنے اپنے مقابل لشکر پر مزید خونخوار انداز میں حملہ آور ہونا شروع ہوئے تھے۔ چغتائی اور چارمغان نے جب دیکھا کہ اور خان اور پاسبانوں کا سپاہ سالار اپنے حملوں میں تیزی پیدا کرتے ہوئے ان کے لشکر کی اگلی صفوں کا قتل عام شروع کر چکے ہیں، چغتائی نے اندازہ لگا لیا کہ جنگ اگر اسی طرح جاری رہی تو اور خان اور پاسبانوں کا سپاہ سالار منگولوں کی اگلی صفوں کا صفایا کر دینے کے بعد منگولوں کے لشکر کے وسطی حصے پر ٹوٹ پڑیں گے، اور پھر چغتائی کے اندیشے درست ثابت ہوئے، اس لیے کہ اور خان اور پاسبانوں کے سپاہ سالار نے منگولوں کے لشکر کی اگلی صفوں کو کاٹ کے رکھ دیا تھا۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے چغتائی نے اپنے لشکر کو پسپا ہونے اور بھاگ جانے کا حکم دیا۔ چغتائی کے حکم پر منگول بھاگ کھڑے ہوئے، جبکہ اور خان پاسبانوں کا سپاہ سالار بڑی تندی اور تیزی سے تعاقب کرنے لگے۔ تعاقب دریائے جہوں تک جاری رہا، اور دریائے جہوں تک چغتائی کے لشکر کا تعاقب کرتے ہوئے اس کے لشکر کے انگنت منگولوں کو اور خان اور پاسبانوں کے سپاہ سالار نے قتل کرتے ہوئے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اپنے بچے کچے لشکر کو لے کر چغتائی اور چارمغان دریائے جہوں کا پل عبور کر کے سمرقند کی طرف چلے گئے۔ دریائے جہوں کے کنارے تک چغتائی کا تعاقب کرنے کے بعد اور خان اور پاسبانوں کا سپاہ سالار رک گئے تھے، پھر وہ واپس اس سمت جا رہے تھے جہاں جنگ ہوئی تھی۔ دوسری طرف سلطان جلال الدین قراچار برلاس کے لشکر کا خاتمہ کرنے کے بعد بڑی تیزی سے رے شہر سے ویلم کی طرف جانے والی شاہراہ پر پیش قدمی کر رہا تھا۔ کچھ آگے جانے کے بعد سلطان جلال الدین کے مخبروں نے اطلاع دی کہ 10 میل آگے جا کر کلتک خان نے اپنے لشکر کے ساتھ کوہستانی سلسلے کی وادی کے اندر پڑاؤ کر رکھا ہے۔ اپنے مخبروں کی اس اطلاع پر سلطان جلال الدین بے حد خوش ہوا۔ اس نے اپنے آگے بڑھنے کی رفتار کم کر دی
تاکہ وہ رات کے وقت اس کوہستانی سلسلے میں داخل ہو جس میں کلتق خان نے پڑاؤ کر رکھا تھا، تاکہ سلطان اس پر شبخون مار کر اس کے بڑھنے کی رفتار کو کم کر دے۔ پھر آنے والی رات کو سلطان جلال الدین اس کوہستانی سلسلے میں داخل ہوا جس کے اندر کلتق خان نے اپنے 90,000 کے لشکر کے ساتھ قیام کر رکھا تھا۔ یہ بدبخت کلتق خان اگر اپنے اس 90,000 کے لشکر کے ساتھ سلطان جلال الدین کے ساتھ مل جاتا تو یقیناً سلطان نہ صرف یہ کہ منگولوں سے اپنے سارے علاقوں کو خالی کرا لیتا، بلکہ صحرائے گوبی کو عبور کر کے منگولوں کے مرکزی شہر قراقرم میں جا داخل ہوتا۔ لیکن کلتق خان جیسے بدبخت اور غیر ذمہ دار سالار ہی کی وجہ سے مسلمانوں کو وہ بد سے بدترین دن دیکھنا نصیب ہوا تھا۔ بہرحال اس کوہستانی سلسلے میں داخل ہو کر سلطان جلال الدین گھات میں بیٹھ گیا۔ جب رات آدھی کے قریب گزر گئی تب سلطان جلال الدین نے کلتق خان کے لشکر پر شبخون مارا اور وہ کلتق خان کے لشکر کے دائیں پہلو پر آندھیوں کے سفر میں امواج تلاطم کی طرح حملہ آور ہوا۔ لمحوں کے اندر اندر سلطان جلال الدین نے حملہ آور ہوتے ہی کلتق خان کے لشکر کے ایک پہلو کو خون میں نہلا دیا تھا۔ پھر وہ آنن فانن اپنے لشکر کو لے کر پیچھے ہٹا اور غول بیاباں کی طرح کوہستانی سلسلوں میں ہوتا ہوا پھر اس شاہراہ پر چڑھ گیا تھا جس شاہراہ پر ہوتے ہوئے ادھر آیا تھا۔ اب وہ بڑی تیزی سے اپنے لشکر کے ساتھ واپس رے شہر کی طرف جا رہا تھا۔ کلتق خان نے اپنے دستے ادھر ادھر بھگائے تاکہ سلطان کا تعاقب کر سکے، لیکن اس شبخون سے اس کے لشکر پر ایسی بدحواسی طاری تھی کہ ان میں سے کسی نے بھی شاہراہ پر چڑھ کر سلطان جلال الدین کا تعاقب کرنے کی جرت نہ کی۔ اس شبخون سے خاطر خواہ نتائج نکلے اور کلتق خان پھونک پھونک کر قدم رکھتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا، جبکہ سلطان جلال الدین بھی یہی چاہتا تھا کہ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھے تاکہ اس کے ساتھ جنگ سے پہلے منگولوں کے ساتھ سلطان اپنا فیصلہ کر لے۔ سلطان ابھی راستے ہی میں تھا کہ اس کے مخبروں نے اسے مزید اطلاع دی اور خان اور پاسبانوں کے سپہ سالار نے منگولوں کو بدترین شکست دی ہے، اور یہ کہ ان دونوں نے چغتائی، چرمغان اور کرچار برلاس کا دریائے جہوں تک تعاقب کیا ہے اور بچے کچے منگول لشکر کو لے کر چغتائی دریائے جہوں کو عبور کر کے سمرقند کی طرف بھاگ گیا ہے، اور یہ کہ اور خان اور پاسبانوں کا سپہ سالار اس میدان کی طرف لوٹ رہے ہیں جہاں جنگ ہوئی تھی۔ یہ خبر سن کر سلطان جلال الدین بے حد خوش ہوا، اس لیے کہ منگولوں سے نپٹنے کے بعد اب وہ پرسکون حالات میں کلتق خان کا مقابلہ کر سکتا تھا۔ لہٰذا اسی خوشی میں وہ بڑی تیزی سے اس سمت بڑھ رہا تھا جہاں جنگ ہوئی تھی تاکہ وہ اور خان اور پاسبانوں کے سپہ سالار سے جا ملے۔ چونکہ سلطان جلال الدین کی پسبائی کے راز سے صرف اور خان اور پاسبانوں کا سپہ سالار ہی علم رکھتے تھے، لہٰذا دوسرے لوگ سلطان کے یوں پسبا ہو کر روپوش ہونے پر بڑے فکر مند تھے۔ منگولوں اور سلطان جلال الدین کے درمیان یہ جنگ 22 رمضان المبارک کو لڑی گئی تھی، اور اسی شام سلطان جلال الدین منگول سردار کراچار برلاس کے پسپا ہوتے ہوئے روپوش ہو گئے تھے۔ اس طرح سلطان کے بارے میں کسی کو قطعاً کوئی خبر نہ تھی کہ سلطان کہاں گیا ہے۔ لوگوں میں عجیب گو مگو کا عالم تھا، ہر دل مایوس، ہر شخص پریشان اور ہم وطن ناکامی کی تصویر بنا ہوا تھا۔ بالخصوص اہل اصفہان بڑے پریشان تھے، اس لیے کہ سلطان جلال الدین ہی کی وجہ سے ان کا شہر منگولوں کی شکست اور ریس سے بچا ہوا تھا۔ سلطان کے اس طرح روپوش ہو جانے پر لوگ بے حد پریشان تھے، ہر وقت انہیں منگولوں کے حملے کا ڈر تھا اور بچاؤ کی کوئی سبیل دکھائی نہ دیتی تھی۔ جوں جوں دن گزرتے جا رہے تھے مایوسی بڑھتی جا رہی تھی، اس لیے کہ اور خان اور پاسبانوں کا سپہ سالار بھی منگولوں کا تعاقب کرتے ہوئے دریائے جہوں کی طرف جا چکے تھے۔ اصفہان اور اس کے گردنواح میں ادھر ادھر منگولوں کے چھوٹے چھوٹے لشکر نمودار ہونے کی افواہیں اڑنے لگی تھیں، اس لیے لوگوں کی بے چینی اور پریشانی بڑھنا ایک فطری عمل تھا۔ آخر اور خان اور پاسبانوں کا سپہ سالار جب منگولوں کا تعاقب ختم کر کے بعد میں اصفہان پہنچے تو لوگوں کو کچھ حوصلہ اور ہمت بڑھی۔ اسی دوران عید کا دن آ گیا، جس وقت عید کی نماز ادا کرنے کے لیے اصفہان شہر سے باہر
لوگ عیدگاہ میں جمع ہو رہے تھے۔ لوگوں نے دور سے گرد و غبار اڑتا ہوا دیکھا۔ سب کی آنکھیں اس گرد و غبار پر لگ گئیں۔ طرح طرح کے مخمصے دل میں جنم لینے لگے تھے۔ کچھ لوگ یہ کہنے لگے تھے کہ عید کے دن مسلمانوں کے اجتماع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے منگول حملہ آور ہونے لگے ہیں، جبکہ اور خان اور پاسبانوں کے سپہ سالار کو پہلے ہی مخبر اطلاع دے چکے تھے کہ سلطان جلال الدین کلتخ خان پر شبخون مارنے کے بعد اصفہان کی طرف لوٹ رہا ہے۔ پھر اس گرد و غبار سے سوار نمودار ہوئے۔ سب لوگوں نے دیکھا کہ سلطان جلال الدین اپنے لشکر کی رہنمائی کرتے ہوئے بڑی تیزی سے اس جگہ نمودار ہوا تھا جہاں لوگ عید کی نماز پڑھنے کی تیاری کر رہے تھے۔ جو ہی سلطان جلال الدین کو لوگوں نے دیکھا وہ اپنے لشکر کے ساتھ بخیر و عافیت لوٹا ہے تو وہ خوشی اور شادمانی میں اللہ اکبر کی تکبیریں بلند کرنے لگے اور طرح طرح کے انداز اپناتے ہوئے اپنی خوشی کا اظہار کرنے لگے تھے۔ سلطان نے اصفہان شہر سے باہر اپنے لشکر کو پڑاؤ کرنے کا حکم دیا اور خان اور پاسبانوں کے سپہ سالار بھی اپنے اپنے لشکروں کو وہاں پڑاؤ کرنے کا حکم دے چکے تھے۔ لوگوں کے ساتھ سلطان جلال الدین نے نماز عید ادا کی۔ پھر کافی دیر تک وہ لوگوں میں گھلے ملے رہے۔ منگولوں کے حملوں کا ڈر اور خوف لوگوں کے دل سے جاتا رہا تھا۔ سلطان جلال الدین اپنے خیمے میں آئے اور خان اور پاسبانوں کے سپہ سالار کو بھی اپنے خیمے میں طلب کیا۔ اور خان اور پاسبانوں کا سپہ سالار سلطان جلال الدین کے خیمے میں اس کے سامنے آ کر بیٹھے تو سلطان جلال الدین اس وقت بے حد خوش دکھائی دے رہا تھا۔ تھوڑی دیر تک خیمے میں خاموشی رہی۔ اس کے بعد سلطان جلال الدین نے اور خان اور پاسبانوں کے سپہ سالار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میرے بھائیو، آج جب کہ عید کا دن ہے، خداوند قدوس نے ہمیں 2 خوشیاں عطا کی ہیں۔ اس پر اور خان نے فوراً سلطان کی بات کاٹتے ہوئے کہا، سلطان محترم، 2 نہیں 3 خوشیاں عطا کی ہیں۔ اور خان جب چپ ہوا تو پاسبانوں کا سپہ سالار فوراً بولا، 3 نہیں، خداوند قدوس نے ہمیں 4 خوشیاں عطا کی ہیں۔ اس پر سلطان جلال الدین باری باری مسکراتے ہوئے اور خان اور پاسبانوں کے سپہ سالار کی طرف دیکھنے لگا، پھر مسکرا کر پوچھا، میرے بھائیو، میرے رفیقو، میری نگاہ میں تو 2 ہی خوشیاں ہیں۔ اور خان، تم کون سی تیسری خوشی کا اظہار کرنا چاہتے ہو؟ پاسبانوں کے سپہ سالار، میرے بھائی، چوتھی خوشی کون سی ہے؟ اس پر پاسبانوں کے سپہ سالار نے بولتے ہوئے کہا، سلطان محترم، پہلے اور خان تیسری خوشی بتائے، پھر میں چوتھی بتاؤں گا۔ اس پر اور خان فوراً بولا اور سلطان جلال الدین کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، سلطان محترم، پہلے آپ 2 خوشیاں بتائیں، پھر میں آپ کو تیسری بتاؤں گا۔ اس پر سلطان جلال الدین نے ایک بھرپور قہقہ لگایا، پھر کہنے لگا، میرے خیال میں جن 2 خوشیوں کا میں نے ذکر کیا ہے، وہ پہلی خوشی تو عید الفطر کی ہے، باہم ہم اکٹھے ہو کر عید منا رہے ہیں، اور دوسری خوشی منگولوں کو بدترین شکست دینے کی ہے۔ سلطان کے خاموش ہو جانے پر اور خان فوراً بولا، سلطان محترم، جن 3 خوشیوں کا میں اظہار کر رہا ہوں ان میں پہلی خوشی تو عید الفطر کی ہے، دوسری منگولوں کو شکست دینے کی، اور تیسری اس بات کی کہ آپ نے کلتخ خان کے لشکر پر انتہائی کامیاب شبخون مارا ہے اور اس کی آگے بڑھنے کی رفتار کو کم کر دیا ہے۔ اس پر سلطان جلال الدین نے ہار ماننے کے انداز میں کہا، چلو 2 نہیں 3 ہی صحیح۔ پر پاسبانوں کے سپہ سالار، میرے بھائی، چوتھی خوشی کون سی ہے؟ اس پر پاسبانوں کا سپہ سالار بھی مسکراتے ہوئے کہنے لگا، سلطان محترم، پہلی خوشی عید کی، دوسری خوشی منگولوں کو شکست دینے کی، تیسری خوشی کلتخ خان کے لشکر پر آپ کے کامیاب شبخون مارنے کی، اور چوتھی خوشی ہماری بہن تیان کے ملنے کی۔ پاسبانوں کے سپہ سالار کے اس انکشاف پر جلال الدین اور خان دونوں نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے پاسبانوں کے سپہ سالار کی طرف دیکھا۔ پھر سلطان جلال الدین بولا اور کہنے لگا، پاسبانوں کے سپہ سالار، میرے بھائی، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ہم نے جو اپنے مخبر تیان کی تلاش میں روانہ کیے تھے ابھی تک وہ ناکام ہیں، اور انہیں تیان سے متعلق کچھ خبر نہیں ملی کہ وہ کہاں ہے، اور نہ ہی اسے تلاش کرنے اور منگولوں کے یہاں سے نکالنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔
پاسبانوں کا سپہ سالار بولا اور کہنے لگا، سلطان محترم، وہ مخبر تیان کو تلاش کریں یا نہ کریں، اس کا ٹھکانہ معلوم کر سکیں یا نہ کر سکیں، پر میں تیان کو منگولوں کے یہاں سے نکال چکا ہوں۔ اس پر بڑی بے چینی اور بےتابی کا اظہار کرتے ہوئے اور خان کہنے لگا، اگر تم تیان کو وہاں سے نکال چکے ہو تو تم نے اس کا پہلے کیوں ذکر نہیں کیا؟ اس پر پاسبانوں کا سپہ سالار بولا اور کہنے لگا، یقیناً مجھے یہ خوشخبری پہلے کہنا چاہیے تھی، لیکن میں نے دل میں ارادہ کر رکھا تھا کہ منگولوں کی شکست کے بعد میں اس بات کا ذکر کروں گا تاکہ آپ دونوں کو دوہری خوشی نصیب ہو، لیکن اب 2 کے بجائے 4 خوشیاں ہمیں نصیب ہو رہی ہیں، اس لیے کہ عید بھی آ گئی ہے اور کلتک خان پر بھی ہم نے کامیاب شبخون مارا ہے۔ اس پر اور خان بولا اور پوچھنے لگا، میرے بھائی، تم نے تیان کو کہاں سے حاصل کیا اور اس وقت وہ کہاں ہے؟ اس پر پاسبانوں کا سپہ سالار بولا اور کہنے لگا، میرے بھائی، میں نے اپنی بہن تیان کو منگولوں کے لشکر سے نکالا اس وقت جب منگولوں کا لشکر چغتائی کی سرکردگی میں سمرقند شہر سے باہر پڑاؤ کیے ہوئے تھا، اور اس وقت میری بہن تیان میرے مستقر میں محفوظ ہے۔ اس پر اور خان نے تعجب سے پاسبانوں کے سپہ سالار کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، لیکن میرے بھائی، تم نے منگولوں کے لشکر سے تیان کو کیسے نکالا؟ اس پر پاسبانوں کے سپہ سالار نے باری باری اور خان اور سلطان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ دونوں حضرات یہ نہ پوچھئے گا کہ میں نے وہاں سے تیان کو کیسے نکالا۔ اگر یہ بات بتا دوں تو پھر میں اور میرا راز آپ لوگوں پر عیاں ہو جائے گا، جبکہ ابھی میں آپ کو اپنا آپ نہیں ظاہر کرنا چاہتا، لہٰذا آپ دونوں حضرات کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میں اپنی بہن تیان کو منگولوں کے لشکر سے نکال کر اپنے مستقر میں پہنچا چکا ہوں۔ میں چاہتا تھا کہ تیان کو اس وقت تمہارے سامنے لاؤں جس وقت ہم منگولوں کو شکست دے دیں۔ دیکھ اور خان، میرے بھائی، جس وقت دریائے جیہوں تک منگولوں کا تعاقب کرنے کے بعد ہم لوٹے تھے، اسی وقت میں نے چند مسلح جوان اپنے مستقر کی طرف روانہ کیے تھے اور انہیں حکم دیا تھا کہ وہ تیان کو وہاں سے نکال کر اصفہان کی طرف لائیں۔ اس سفر میں میری بیوی بھی تیان کے ساتھ ہوگی۔ میرے خیال میں چند دن تک وہ دونوں میرے محافظوں کے ساتھ اصفہان شہر پہنچ جائیں گے۔ اس پر اور خان اپنی جگہ سے اٹھا اور آگے بڑھ کر وہ بری طرح پاسبانوں کے سپہ سالار سے لپٹ گیا تھا۔ اس کی پیشانی کئی بار اس نے چومی، پھر وہ کہنے لگا، میرے بھائی، تم عظیم ہو، تم نے جو تیان کو منگولوں کے لشکر سے نکال کر اپنے مستقر میں پہنچایا ہے، تو تمہارا یہ احسان میں زندگی بھر نہ اتار سکوں گا اور نہ ہی فراموش کر سکوں گا۔ اس پر پاسبانوں کے سپہ سالار نے کسی قدر سخت الفاظ میں اور خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اور خان، میرا شکریہ مت ادا کرو، تم میرے بھائی ہو، اس ناطے سے تیان میری بہن بنتی ہے۔ سنو، تیان کو منگولوں کے لشکر سے نکال کر اپنے مستقر میں لے جا کر میں نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا، یہ میرا فرض تھا جسے میں نے ادا کیا ہے، لہٰذا میرے فرض کی ادائیگی پر تم کیوں میرا شکریہ ادا کرتے ہو؟ اور خان، میرے بھائی، تیان کو منگولوں کے لشکر سے میں اور میری بیوی نے نکالا، اور یہ کام صرف ہم دونوں ہی انجام دے سکتے تھے، اس لیے کہ کسی عام شخص کا منگولوں کے لشکر میں داخل ہونا اپنی زندگی کو موت کے غار میں دھکیلنے کے مترادف ہے۔ اب تم مزید مت پوچھنا کہ میں اور میری بیوی منگولوں کے لشکر میں کیسے داخل ہو گئے، یا یہ کہ منگولوں کے ساتھ ہمارا کیا تعلق، کیا نسبت ہے جس کی بنا پر ہم تیان کو نکالنے میں کامیاب ہوئے۔ اس موقع پر سلطان جلال الدین بولا، دیکھ پاسبان میرے بھائی، ہم تم سے کچھ نہیں پوچھیں گے، کیا تمہاری بیوی بھی تمہاری طرح اپنے چہرے پر نقاب ڈال کر رہتی ہے؟ اس پر پاسبانوں کا سپہ سالار ہلکا ہلکا کہکا لگاتے ہوئے کہنے لگا، سلطان محترم، میری بیوی کو اور خان نے دیکھ رکھا ہے، گو یہ اسے شکل سے نہیں پہچانتا، وہ بھی میری طرح اپنے چہرے پر نقاب ڈال کر رکھتی ہے۔ سلطان محترم، میری بیوی کوئی عام لڑکی نہیں ہے، بلکہ وہ ایک بہت بڑی سلطنت کی شہزادی ہے۔ اگر وہ اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دے تو یقیناً پہچانی جائے کہ وہ کون ہے، اور اس کے پہچانے جانے سے میں بھی پہچانا جاؤں